فلسطین کو لے کر سعودی عرب کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے اسرائیل کے ساتھ رشتہ اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلق اسی وقت قائم ہوگا جب فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے گا، اور فلسطین کے جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے ان علاقوں سے اسرائیل کو نکلنا ہوگا۔ جب تک 1967 کی سرحدوں کے مطابق تمام علاقوں کو اسرائیل خالی نہیں کرے گا، اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی سفارتی رشتہ بحال نہیں ہوگا۔ میڈیا میں لگاتار یہ خبریں سامنے آتی رہتی ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رشتہ بحال ہو رہا ہے۔ جب جنگ چل رہی ہے، غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ جاری ہے، اس دوران بھی یہ خبریں سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب جنگ بندی کے بعد اسرائیل کے ساتھ رشتہ بہتر بنائے گا، دونوں ملکوں میں سفارتی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ رشتہ بہتر بنانا اسرائیل کی اس وقت کی سب سے بڑی مجبوری ہے، کیونکہ پورے مڈل ایسٹ میں، پورے خطے میں دو ہی ممالک سب سے بڑے ہیں، طاقتور ہیں، جن کا انٹرنیشنل پالیسی پر، خارجہ امور پر اثر و رسوخ ہے۔ ایک ایران ہے اور دوسرا سعودی عرب ہے، اور اس وقت دونوں ممالک میں سے کسی کے ساتھ اسرائیل کا کوئی سفارتی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ اسرائیل کا کوئی بھی سفارتی رشتہ بحال نہیں ہو سکتا ہے، تعلق پاسبل نہیں ہے، اس لیے اسرائیل اب یہ چاہ رہا ہے سعودی عرب سے رشتہ بحال ہو جائے۔ دوسری طرف امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن کی بھی یہی کوشش ہے، ان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے کسی طرح اسرائیل اور سعودی عرب میں سفارتی تعلق بحال ہو جائے، لیکن سعودی عرب نے شروع سے ہی یہ شرطیں لگا رکھی ہے کہ جب تک 1967 کے مطابق فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ نہیں دیا جائے گا اور اسرائیل فلسطینی علاقوں کو خالی نہیں کرے گا، جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، جو غرب اردن کا علاقہ ہے، جو مشرقی یروشلم کا علاقہ ہے، اور جس طرح غزہ پٹی کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی سفارتی رشتہ ہمارا بحال نہیں ہو سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں پھر اس پر بات چیت ہو رہی ہے، اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے یہی اعلان کیا ہے کہ جب تک فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ نہیں ملے گا، ہم اسرائیل کے ساتھ بات چیت کرنے والے نہیں ہیں۔ ان دنوں امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں، وہ کل ریاض گئے تھے، اور وہاں بھی سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران بھی اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان رشتوں کو لے کر چرچا ہوئی۔ لیکن جو میڈیا میں خبریں سامنے آئی ہے عرب میڈیا کے حوالے سے، وہ یہی کہ اس میں بھی سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے یہی شرط لگائی امریکی وزیر خارجہ کے سامنے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ تسلیم کرنا ہوگا، یونائٹڈ نیشن کو یہ اپروول دینا ہوگا، اور اسرائیل فلسطین کے جن علاقوں پر قابض ہے، مشرقی یروشلم میں اسرائیل کی فوج ہے، ویسٹ بینک میں اسرائیل کی فوج ہے، رام اللہ کے علاقوں میں اسرائیل کی فوج ہے، تو اس پورے علاقے سے اسرائیلی سینا کو نکل جانا ہوگا، مکمل طور پر اسے آزادی دینی ہوگی، تبھی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، سفارتی رشتہ بحال ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کی کوششیں لگاتار جاری ہے، اور سعودی عرب اپنے اس وعدہ پر قائم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کا ان شرطوں کے ساتھ ہی سفارتی رشتہ بحال کرتا ہے، یا سعودی عرب دھیرے دھیرے ان شرطوں کو بھول جائے گا اور وہ سیدھے متحدہ عرب امارات کی طرح سعودی عرب کو تسلیم کر لے گا۔ بہت اہم ہے، سعودی عرب سے پورے عالم اسلام کو، دنیا بھر کو امیدیں ہیں، غزہ پٹی کو امیدیں ہیں، فلسطینیوں کو امیدیں ہیں، اور اگر سعودی عرب اپنی ان شرطوں پر قائم رہتا ہے تو یقینی طور پر اسرائیل کو جھکنا پڑے گا، کیونکہ اس مرتبہ حماس نے اسرائیل کو جو نقصان پہنچایا ہے، جو زخم دیا ہے، اسرائیل اس کو بھول نہیں، اور سعودی عرب سے رشتہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب فلسطینیوں کو بھی ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے گا۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، دوستوں سے اس کا لنک شیئر کیجئے۔